اگر کوئی شخص بستر پر لیٹا رہتا ہے بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آتی، تو کوئی ایسی مائنڈ پاور ٹیکنیک یا ایکسرسائز ہے کہ وہ بستر پر لیٹے اور سیکنڈوں میں اس کو نیند آ جائے؟ جی میں بتاتا ہوں. ایکسرسائز ایسی ہے، مائنڈ سائنسز کی جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں نا، وہ ایسی ایکسرسائزز اتنی انسان کو انگیج کرتی ہیں کہ وہ لوگ جو رات سونے سے پہلے ایکسرسائز کرتے ہیں نا، وہ اکثر یہ اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز پوری ہی نہیں کر پاتے اور وہ سو جاتے ہیں. تو یہ جو ایکسرسائز میں نے پہلے بیان کی، یہ بھی سونے سے پہلے کریں. اب ایک دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ اسی پہلے والی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے اپنی ذہن کی فائل کلوز کرنی. آپ اپنے ایک امیجن کریں، تصور کریں، محسوس کریں، اپنے آپ کو ایسے دیکھیں، اپنے ذہن کو جیسے وہ بہت ساری اس میں ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، بہت سی لائٹس آن ہیں، اس میں بہت سی اس میں سے ریز نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب اپنی پاور آف انٹینشن سے آہستہ آہستہ ایک ایک نکلنے والی ریز کو کلوز کرتے چلے جائیں کہ ایک ایک ریز آہستہ آہستہ نکلنے والی ریز کم ہو رہی ہیں، ان کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے، ان کا نمبر کم ہو رہا ہے، اور لائٹس آہستہ آہستہ آف ہو رہی ہیں، ذہن آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک ایک لائٹ ایک ایک نکلنے رے کلوز کرے. ایک تو یہ ایکسرسائز بہت کارآمد ہے اوور تھنکنگ سے نجات کے لیے، مائنڈ فریش کرنے کے لیے. ایک دوسری ایکسرسائز ہے، وہ سونے کے لیے اس طرح کی جا سکتی ہے کہ آپ اگین اٹس اے میڈیٹیشن ایکسرسائز. آپ یہ تصور اور محسوس کریں کہ آپ اپنی فیوریٹ جگہ جو آپ کو پسند ہے، کوئی لان، کوئی سرسبز باغ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، آپ اس کا تصور کریں کہ آپ وہاں موجود ہیں، اور وہاں آپ یہ تصور محسوس کریں گے آپ وہاں صبح کا وقت ہے، آپ وہاں فرش پہ ہلکی ہلکی شبنم پڑی ہے، اور آپ ننگے پیر اس کے اوپر آہستہ آہستہ واک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس میں انوالو ہونا ہے. پہلی بات ایسوسیٹڈ ویو میں جانا ہے، اپنے آپ کو پیچھے سے نہیں دیکھنا واک کرتے ہو، خود آپ نے اس کے اندر واک کرنی ہے کہ آپ نیچے دیکھیں، نیچے زمین ہے، رائٹ لیفٹ دیکھیں. آہستہ آہستہ اپنے اس پہ گھاس پہ واک کریں. آپ ایک ایک قدم رکھتے چلے جائیں، اس کو محسوس کریں کہ یہ گھاس سے آپ کے پیروں کو ٹچ کر رہی ہے، اس میں شبنم کے قطرے ہیں، ٹھنڈک آ رہی ہے، راحت آ رہی ہے. دوسرا پاؤں آگے کریں، آہستہ آہستہ چلتے چلے جائیں اور محسوس کریں کہ وہ راحت، ٹھنڈک آہستہ آہستہ آپ کے پیروں سے وہ ٹھنڈک آپ کے جسم کے اندر ٹریول کر رہی ہے. تھوڑی دیر اسی طریقے سے ایک ایک سٹیپ آہستہ آہستہ ایکسرسائز کرنی ہے، تیز کریں گے تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک اس کی جز کو انجوائے کریں آپ، اور تھوڑی دیر واک کریں آپ. پھر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ نے تھوڑی دیر واک کر لیا، اب آپ تھک گئے ہیں، اب وہاں بیٹھ جائیں اس گھاس پر. جب آپ بیٹھیں گے مزید ریلیکسیشن ملے گی آپ کو. جب انسان بیٹھتا ہے آلتی پالتی پوزیشن میں تو اس کو بہت راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لیگز کو آسانی ملتی ہے. پھر آپ یہ کریں کہ اب آپ اسی جہاں بیٹھے ہیں نا، اب آپ کہیں کہ میں تھوڑا سا لیٹ جاؤں، آپ وہیں پہ لیٹ جائیں، اور یہ محسوس کریں کہ وہ پوری اس گراس کی ٹھنڈک آپ کی پوری بیک پہ جو ہے آپ کو ٹچ کر رہی ہے، اور آپ کو راحت دے رہی ہے، اور آپ کو بہت سکون آ رہا ہے، آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے. آپ اس امیجنیشن کی ایکسرسائز میں بھی آپ آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو انجوائے کریں، اور اس دوران ہی آپ سو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. واو امیزنگ. یہ تو میں سن کے اتنی فریش ہو گئی ہوں، ریلیکس فیل ہو رہا ہے. زبردست، ویری نائس. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی خواب بار بار دیکھتے ہیں، جیسے کوئی بھاگ رہا ہو یا کوئی اونچائی سے گر رہا ہو، اور بہت عجیب سی ایک فیلنگ آتی ہے. میں نے بھی اکثر دیکھا ہے کہ جب میں اونچائی سے گرتی ہوں، میں پوری طرح نیچے نہیں گری ہوتی، لیکن خواب میں اٹھ کے ڈر جاتی ہوں. تو ایسے ڈسٹربنگ خوابوں کو روکنے کے لیے مائنڈ سائنسز میں کیا حل ہے؟ پہلے میں آپ کو اس کی فلسفی بتا دوں. پہلے تو ایسے بہت سے خواب، ایک تو آپ نے ذکر کیا، اس طرح کے کچھ اور خواب لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کمرہ امتحان میں ہیں، ایگزام دے رہے ہیں، کوشچن نہیں آتا ان کو، تیاری نہیں ہے ان کی، پسینے آ جاتے ہیں. یا کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہیں جانا ہے، ان کو گاڑی نہیں مل رہی، گاڑی لیٹ ہو گئی ہے، ٹرین نکل گئی ہے. یہ جو اس طرح کے خواب ہیں نا، ان کا یہ مطلب ہے کہ آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر نہیں پا رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے جو اچیو کرنا ہے زندگی میں، جو آپ کی منزل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو آپ کو کرنا ہے، آپ بیسٹ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی کہ جو آپ کی ریئل لائف میں ہو رہا ہے، یہ اس کی ریپرزنٹیشن آپ کے سب کانشیس نے آپ کو دکھائی ہے. ٹھیک ہے. اور جو خواب دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ اونچائی سے گرنا، اس کا تعلق ڈیپ لیول یا ان نون سب کانشیس کے فیئرز کی وجہ سے ہے. فیئرز ہو سکتا ہے، انسیکیورٹیز ہو سکتی ہیں جو آپ کے اس ڈریم میں آ رہی ہیں کہ کہیں آپ کی زندگی میں کوئی چیز، کوئی اسپیکٹ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کنسرن رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں فیوچر میں یہ چیز نہ ہو. جو آپ کی انسیکیورٹیز یا کنسرنز ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے کنسرنز کو ایڈریس کریں گے تو یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک. اب ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈریم مینجمنٹ. ڈریم مینجمنٹ میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ خواب دیکھا، یا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک بے اختیار خواب تھا نا، نیند میں آیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نیند میں اٹھ گئے، چاہے اس وقت چاہے دن کے کسی وقت جب آپ ایزی ہیں، اپنے آپ کو اسی خواب کے منظر میں لے جائیں جس پہاڑ پہ آپ تھے، جس چھت پہ تھے جہاں سے آپ گر رہے تھے. ٹھیک ہے. خواب میں آپ بے اختیار تھے، اب آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، اب آپ کے پاس اختیار ہے، سائیکولوجیکل اختیار ہے. اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ وہیں سے جو ہے نا
اسی پہاڑ کے اوپر جو ہے آپ گر رہے ہیں, اب واپس اپنے آپ کو سنبھال لیں. اٹس لائک اے ویڈیو گیم. اپنے آپ کو کھڑا کر دیں, وہاں پہ آپ دوڑنا شروع کر دیں, وہاں پہ آپ فلائی کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے خواب میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں, اگر وہ اسی پہاڑ کے اوپر میڈیٹیشن میں چلے جائیں اور وہاں فلائی کرنا شروع کر دیں, اس پہاڑ سے بھی اوپر زیادہ اونچا فلائی کرنا شروع کر دیں, اور اپنے آپ کو بتائیں آئی کین فلائی, آئی ڈونٹ فیل, میں گرتا نہیں ہوں اب, اور آئی ہیو کنٹرول اوور دس, وہ یوں کرنا شروع کر دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں یہ والا خواب ختم ہو جائے گا, آنا بند ہو جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ لیٹ سے کسی کے پیچھے کوئی خطرناک جانور لگا ہوا ہے, کتا لگا ہوا ہے, اسنیک لگا ہوا ہے کسی کے پیچھے. اب خواب میں آپ بے اختیار تھے, اب آپ اسی منظر میں چلے جائیں, اختیار میں میڈیٹیٹ کریں, اسی سین میں جائیں, جو جانور آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا نا, اب آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں, اب اس کو ماریں, اس کا خون کر دیں, اس کو ڈرائیں, اس کو بگائیں, اس کو باندھ دیں, یعنی اس کو ڈومینیٹ کر لیں اب آپ اپنی میڈیٹیشن کے اندر. اچھا. اب اس کو اتنا ماریں اس کو, یا آپ سامنے کھڑے ہو جائیں, اس کا سامنا کریں. جی, سامنا کریں, اس کو بھگائیں, آپ اوپنلی کھڑے ہو جائیں. جب آپ کچھ دفعہ اس طرح کریں گے نا, تو ایسے خواب بھی آپ کی زندگی میں آنا بند ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے, کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. زبردست. اچھا سر, مجھے بچپن میں نا ایک خواب آتا تھا اور ڈیلی آتا تھا. میں کسی کو بتا بھی نہیں پاتی تھی کہ وہ خواب کیسا ہے. فار ایگزامپل ابھی بھی میں نہیں بتا پا رہی. کچھ اس طرح کا تھا کہ میں بھاگ رہی ہوں اور کچھ کانٹوں والی چیز میرے پیچھے آ رہی ہے, اور میں جب خواب سے اٹھتی تھی تو میں ڈر جاتی تھی. میں کسی کو بتانے کی کوشش بھی کرتی تھی تو نہیں بتا پاتی تھی, ڈر لگتا تھا. لیکن ایک دن میں نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا, 7th کلاس میں تھی, اس کے بعد سے لے کے آج تک مجھے وہ خواب نہیں آیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو آپ کو یہ ڈر تھا نا کہ آپ کسی سے ذکر کریں گی تو کچھ غلط ہو جائے گا. پہلے تو وہ ڈر آپ نے توڑا, اپنے خوف کا بیریئر آپ نے توڑ دیا, آدھا کام تو ویسے ہی ہو گیا آپ کا. پھر مدر یا پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہماری ایک بڑی اسپرچل پرسنالٹیز ہوتی ہیں ہماری. جب آپ اپنی مدر کو بتایا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ جواب میں بھی بتایا ہوگا. ان کی جواب, ان کی دعا یا ان کی پاور آف انٹینشن نے وہ کام کیا کہ باقی آدھا کام آپ کی والدہ کی دعا یا انٹینشن نے کر دیا کہ وہ خواب آنا بند ہو گیا.